وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام سورہ نساء کی 59 نمبر آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورہ نساء اپنے مزاج کے اعتبار سے مدنی سورہ مبارکہ ہے جو ہم کافی عرصے سے پڑھ رہے ہیں۔ اہل کتاب کے ساتھ تعلقات اس کا مرکزی موضوع بھی ہے اور مسلمانوں کے معاشرتی احکامات اس کا دوسرا مرکزی موضوع ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ جو آیات مبارکہ ہم نے پڑھی، اللہ نے اہل کتاب کی عادات کو ہمارے سامنے رکھا۔ میں اور آپ جس نبی کی امت ہیں، اس نبی کی وساطت سے ہمیں خیر امت کہا گیا، ہم بہتر امت ہیں۔ سابقہ امتوں کا کردار میرے اور آپ کے سامنے ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ گزشتہ تسلسل کے ساتھ جو آیات گزری، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی جن عادات کو بیان فرمایا، وہ ذرا 3-4 ہیڈنگز میں اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ یہ ہیں کہ اللہ رسول کے منکر بھی ہیں لیکن اپنے آپ کو بہت بڑا بھی سمجھتے ہیں۔ یہ وصف ہے اہل کتاب کا کہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان بھی ہیں۔ بخل کرنا، حسد کرنا، یہ اہل کتاب کی صفات میں سے ہے، اور اللہ کے احکامات کے بجائے کفر و شرک کا ساتھ دینا یہ اہل کتاب کا وتیرہ ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں یہ بات گزری کہ اہل کتاب جو یہودی تھے وہ مدینہ سے چل کر مکے میں آئے اور مکے کے لوگوں سے صلاح مشورہ کیا، بھائی بتاؤ ہم مسلمانوں کے ساتھ نپٹیں کیسے، کہ مسلمان تو چلے گئے مکہ سے مدینہ، اب ہمارے پاس چلے گئے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ٹریٹ کیا کریں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اس سے بڑی بدبختی کیا ہے کہ اہل کتاب کفر و شرک کو اختیار کر رہے ہیں، چاہے جائے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اختیار کرتے۔ اور آج کی آیات مبارکہ میں اور جو کل ہم نے موضوع شروع کیا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تو اہل کتاب کی صفات ہیں لیکن تمہیں کیسے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ کل کی آیت میں اللہ ہمیں حکم فرمایا کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو، اور جب بھی آپس کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اور اللہ بہترین واعظ فرمانے والا ہے۔ آج کہا جا رہا ہے تمہارے لیے ذریعہ نجات 3 چیزیں ہیں، اللہ کی بات مان لو، اس کے رسول کی بات مان لو، اور جو تمہارے اوپر اولی الامر ہیں، جن کو اللہ نے تمہارے اوپر حکمران بنایا ہے، ان کی باتوں کو مان لو۔ لیکن اب یہاں سمجھنے والی بات ہے کہ پہلے اللہ کی اطاعت، پھر رسول کی اطاعت، پھر اولی الامر کی اطاعت، یہ ترتیب کے ساتھ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ایک یونیکنیس یہ ہے، بغیر کسی شرط کے اللہ رسول جو کہیں وہ میرے اور آپ کے لیے ماننا ضروری ہے، لیکن اولی الامر کی بات ہو یا کسی صاحب اقتدار کی بات ہو تو وہ کنڈیشنلائزڈ میرے اور آپ کے لیے ماننا ضروری ہے، اس وقت تک جب تک وہ اللہ رسول کا حکم دیتے رہیں۔ والدین کی بات بھی وہاں تک ماننا ضروری ہے جب تک وہ اللہ رسول کی فرما برداری کے ساتھ ہمیں جینے کا حکم دیتے رہیں۔ ترجمہ ذرا دیکھیے گا، پھر مزید کوئی بات ہوئی تو وہ میں عرض کر دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ جو آمنو ہے یہ فعل ماضی ہے۔ کل کوئی دوست کہہ رہے تھے کہ گرامر ہماری اب ریوائز نہیں ہوتی، تو تھوڑا فعل ماضی ہم نے پڑھا تھا اور 14 سیغے تھے۔ آمنا وہ ایک ایمان لایا، 2 ایمان لائے، آمنا سب ایمان لائے، آمنو ایک عورت ایمان لائی، آمنت 2 عورتیں، آمنتا سب عورتیں، آمنا تو ایمان لایا، آمنتا تم 2 ایمان لائے، آمنتما تم سب ایمان لائے، آمنتم تو ایک عورت، آمنتے 2، آمنتما سب، آمنتن میں ایمان لایا، آمنتو جیسے ایمان مفصل اور ایمان مجمل ہم پڑھتے تھے، آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تو آمنتو میں ایمان لایا، آمنا ہم ایمان لائے۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے۔ اگر یہاں پر ہوتا کہ اے وہ ساری عورتوں جو ایمان لائیں تو جملہ کیا بنتا؟
الذین کو بھی ہم نے چینج کرنا ہے، الذی ایک کے لیے، دو کے لیے، اللذان سب، الذین عورت ایک، اللتی دو عورتیں، اللتان سب عورتیں، اللاتی تو اگر ہوتا عورتوں کے لیے کہ اے وہ عورتیں جو ایمان لائیں تو کیا بنتا یا ایھا اللاتی، تو آمنو کی بھی گردان چلتی، آمنت آمنتا آمنا، یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، تین کام کرو، اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ یہاں اطیعوا کا فعل جو ہے وہ دو دفعہ آیا ہے، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو۔ یہ بھی ہو سکتا تھا اطیعوا اللہ والرسول، اللہ رسول کی اطاعت کرو، لیکن دو دفعہ فعل اس لیے آیا ہے کہ نبی صاحب شریعت ہے۔ یہ بیسیکلی سمجھنے والا پوائنٹ ہے کہ نبی عام انسان نہیں ہے، اللہ بھی حکم دے سکتا ہے کسی لائف سٹائل کا، اور نبی بھی حکم دے سکتا ہے کسی لائف سٹائل کا، اور نبی کا جو حکم ہے وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہے۔ ایک جگہ پہ اور اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، اور رسول جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ جملہ اپنے پلے باندھ لیں کہ نبی صاحب شریعت ہے، نبی کا ہر قول، نبی کا ہر فعل میرے اور آپ کے لیے شریعت ہے۔ میں مزید آسانی کر دوں، اگر قرآن میں کسی چیز کا حکم نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دے دیں تو وہ بھی ہمارے لیے ماننا ضروری ہے، اور سب سے پہلی انٹرپریٹیشن قرآن کی وہ اللہ کے رسول کا فرض بھی ہے اور اللہ کے رسول کا استحقاق بھی ہے، لہذا دو دفعہ فعل آیا، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی۔ پتہ یہ چلا اللہ کی اطاعت بھی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، اور اگر قرآن میں کوئی حکم نہیں ہے رسول اللہ نے دے دیا ہے تو وہ بھی میرے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اس سے پہلے ذرا رسول کو دیکھیں تو رسول کیا کامن ناؤن ہے یا پراپر ناؤن ہے؟ یہاں پر رسول کا لفظ میں نے ایک گرامیٹیکلی اصول عرض کیا تھا کہ ہر وہ لفظ جس کے اوپر الف لام آ جائے وہ پھر کامن ناؤن نہیں رہتا، وہ پراپر ناؤن بن جاتا ہے۔ تو یہاں ہر رسول کی بات نہیں ہے، یہاں صرف ایک رسول کی بات ہے اور وہ ہے محمد مصطفیٰ، کسی رسول کی بھی اطاعت والی بات اب نہیں ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا المیہ ہے میرے اور آپ کے لیے کہ عیسائیت منسوخ شدہ مذہب ہے، عیسائیت کے احکامات اب کینسل ہو چکے ہیں یا ڈیلیٹ ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا کا بڑا مذہب کون سا ہے؟ عیسائیت ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ میرا اور آپ کا جو فرض ہے اسلام پہنچانے کا، اس میں ایک پکار ہے وقت کی ہمارے سامنے کہ منسوخ ہونے کے باوجود بھی دنیا کا بڑا مذہب ہے اور ہم اس کو مسلمانوں کے بڑے مذہب میں تبدیل کرنے سے آج بھی قاصر ہیں۔ لہٰذا الرسول سے مراد صرف رسول مکرم محمد مصطفیٰ کی اطاعت ہے، کسی اور رسول کی اطاعت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید کہیں تورات پڑھ رہے تھے، ایک واقعہ ملتا ہے، تو سرکار دو عالم نے جب دیکھا تو آپ نے حضرت عمر فاروق کو مخاطب کر کے فرمایا، عمر اگر اس زمانے میں موسیٰ بھی ہوتے تو وہ بھی قرآن پڑھتے، تمہیں تورات پڑھنے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ مصدقاً قرآن تصدیق کر رہا ہے ان کے ان احکامات کی جو ٹھیک ہیں۔ لہٰذا الرسول یہ جو کامن ناؤن نہیں بلکہ پراپر ہے، یہ اس کے اندر بہت بڑا شریعت کا ایک اصول ہے کہ نبی صرف اب صاحب شریعت محمد مصطفیٰ ہے۔ اب اللہ کی اطاعت بھی انکنڈیشنلائز، رسول کی اطاعت بھی انکنڈیشنلائز، کوئی شرط نہیں، کہہ دیں سمندر میں کود جاؤ ہمارے لیے وہی ذریعہ نجات۔ لیکن وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، واو کا معنی اور اولی کا معنی اونرشپ کے لیے، جیسے صاحب مال، صاحب اولاد، اسی طرح اولی کا جو لفظ ہے یہ بھی والے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ الامر حکم، یعنی حکم دینے والے لوگ، یعنی تمہارے حکمران، منکم تم میں سے، ان کی بات بھی تمہارے لیے ماننا ضروری ہے، لیکن انکنڈیشنلائز نہیں بلکہ کنڈیشنلائز، مشروط، جب تک وہ اللہ رسول کا حکم دیتے رہیں ان کی بات کو ماننا ضروری ہے۔ دیکھیں انبیاء کے بعد بڑا مقام ہے صحابہ کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خطبہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خطبہ کیا تھا کہ اے لوگو ہمیں بنا دیا گیا تمہارے اوپر حکمران، جب تک ہم سیدھے رہیں شریعت کے مطابق تو ہماری اطاعت کرنا، اگر تم دیکھو کہ ہم ڈی ٹریک ہونے لگے ہیں تو پھر تمہارے لیے ہماری بات کو ماننا ضروری نہیں۔ لہٰذا صاحب شریعت ایسے حکمرانوں کی بات میرے اور آپ کے لیے ماننا تب تک فرض ہے جب تک وہ اللہ رسول کی اطاعت کا حکم دیتے رہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر جھگڑا ہو جائے میرے اور آپ کے کسی معاملے میں تو تب بھی فرمایا جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف لوٹا دو۔ فا کا معنی پس، ان کا معنی اگر، تنازعتم اردو کا لفظ ہے تنازع، اگر تمہارے درمیان تنازع ہو جائے، اور یہ بھی فعل ہے،
اس کو اگر ہم وربلائز کریں اور گردان کریں تو اس ایک نے جھگڑا کیا تنازعا، دو نے جھگڑا کیا تنازعا سب نے، تنازعو ایک عورت نے، تنازعت دو، تنازعتا سب عورتوں نے جھگڑا کیا، تو نے جھگڑا کیا، تنازعتا تم دو نے، تنازعتما تم سب نے، یہ ہے تنازعتم، اگر تم جھگڑنے لگو فی شیئن کسی بھی معاملے میں، یعنی اختلاف رائے ہو جائے جی کیا کرنا ہے، کیا سپیکر پہ نماز جائز ہے یا نہیں، روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں یا نہیں، کیا اپنے اعضاء کسی کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ سارے مسائل اگر تمہارے درمیان جھگڑا ہو جائے جو دور رسالت میں ہمارے سامنے نہیں آئے تھے، تو تمہارے سامنے اصول کیا ہے، فردوہ الی اللہ والرسول، فا کمانا بس ردوہ اس مسئلے کو لوٹا دو الی اللہ، اللہ کے حکم کی طرف، والرسول اور رسول کے فرمان کی طرف، اور اللہ کا حکم اور رسول کا فرمان کیا ہے، صرف پرنسپل اور اصول ہیں، یعنی قرآن اصولوں کا مجموعہ ہے اور حدیث بھی اصولوں کا مجموعہ ہے، ان کے اوپر ہمارے جدید دور کے مسائل آئیں گے تو ہم دیکھیں گے قرآن و سنت میں اصل موجود ہے تو ہم اس کے اوپر بات چلاتے جائیں گے۔ آپ کا ذہن کھل جائے، میں ایک مثال عرض کر دوں کہ ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی سزا کیا ہے، قذف، یعنی کسی نے کسی کے اوپر تہمت لگائی کہ میں نے فلاں بندے کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہ جھوٹا ثابت ہوا، تو شریعت کہہ رہی ہے کہ یہ حد قذف اس کے اوپر لگے گی، تو اس کو 80 کوڑے لگیں گے۔ اب جب شراب انسان پیتا ہے تو شراب کو حد قذف کے اوپر قیاس کیا گیا، کیوں کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے وہ اس کا ذہن دشمنی میں، تعصب میں معوف ہو جاتا ہے، اس وجہ سے وہ کسی کے اوپر تہمت لگا دیتا ہے اپنے من کی دنیا کو خوش کرنے کے لیے۔ جب انسان ڈرنک کرتا ہے، شراب پیتا ہے، تو تب بھی اس کا عقل کیا ہو جاتا ہے، معوف ہو جاتا ہے، تو دونوں کے محرکات کانسیکوینسز ملتے تھے، تو علماء نے یہ کہا کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کی سزا بھی 80 کوڑے ہے، اور جو شراب پیے گا اس کی سزا بھی 80 کوڑے ہے۔ اب یہ فردوہ الی اللہ والرسول کی مثال ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف لوٹا دو، لیکن تم کب لوٹاؤ گے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، ان کا معنی اگر تم ہو تؤمنون ایمان رکھنے والے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور ایک دوسرے دن پر، آخر کا معنی دوسرا دن جو آنے والا ہے، ذالک خیر و احسن تاویلا، اگر تم ایسے کرتے رہو گے کہ جو بھی معاملہ ہو اللہ رسول کی طرف لوٹاتے رہو، رہنمائی لیتے رہو، تو ذالک خیر یہ بہت بہتر ہے، واحسن تاویلا اور بہت اچھا ہے اس کا انجام۔ یہ جو کنتم کا لفظ اوپر استعمال ہوا ہے یہ قرآن میں بڑا کثیر الاستعمال ہے، اس کی گردان ہم نے پڑھی بھی تھی، یاد بھی کی تھی، ذرا اس کو ریوائز کر لیں۔ تو کانا یکونو کا معنی ہے ہونا، کانا ماضی کے لیے، یکونو پریزنٹ اور فیوچر کے لیے، اور کسی کو حکم دینے کے لیے کن، اور کسی کو روکنے کے لیے لا تکن، کانا یکونو کن اور لا تکن۔ کانا کی گردان میں یہ کن، تو میں صرف اس کو ایک ریوائز فرما لیں، کانا وہ ایک ہوا، دو ہوئے، کانا سب ہوئے، کانو ایک عورت ہوئی، کانت دو، کانتا سب، کننا تو ہوا، کنتا دو، کنتما سب، یہ کنتم میں، تو ایک عورت، کنتے دو، کنتما سب، کنتنا میں، کنتو ہم، کننا۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس کے بعد جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ آپ نے واقعہ سنا ہے، یقیناً ہر بندے نے سنا ہے کہ ایک یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا ہو گیا، اور وہ جھگڑا لے کر گئے رسول اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ کے حبیب نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا، لیکن منافق مطمئن نہیں تھا، اس نے کہا میں فیصلہ عمر سے کروانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہودی اور منافق دونوں حاضر ہوئے، لیکن فیصلہ فرمانے سے پہلے وہ یہودی کہتا ہے کہ ہم پہلے حضور کی بارگاہ میں گئے اور حضور نے فیصلہ میرے حق میں دیا ہے، اور اب آپ کے پاس یہ منافق لے کے آیا کہ آپ فیصلہ کریں گے۔ تو حضرت عمر کے الفاظ کیا تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عربی کے الفاظ، رویدکما حتی اخرج الیکما، تم دونوں یہاں ٹھہرو میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو آپ تلوار لے کر آئے، نیام سے باہر تھی، اور اس منافق کا سر قلم کر دیا۔
امام قرطبی نے الفاظ لکھے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاکذا اقضا علی من لم یرض بقضاء اللہ و قضاء رسولہ، یہ فیصلہ ہے اس بندے کا جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پہ مطمئن نہیں ہے۔ اللہ نے اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ مفسرین یہ لکھتے ہیں مفہوم کیا ہے کہ محبوب آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یعنی منافق، اور پھر ایسا کرتے نہیں ہیں بلکہ اپنے فیصلوں کے لیے وہ شیطانی طاقتیں جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے گا، الم تارا، آ کا معنی کیا؟ لم کا معنی نہیں، تارا آپ نے دیکھا، الم تارا کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین ان لوگوں کی طرف، اگر یہاں ہوتا ایک بندے کی طرف، الی الذی دو، الی اللذان، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، یزعمون، یہ اردو کا لفظ ہے جو میں اور آپ بولتے ہیں، زوم گمان، ایک طرف جانا، جھکاؤ رکھنا، الی الذین یزعمون، جو دعویٰ کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، انہم آمنوا، کہ وہ ایمان لائے، یعنی دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کس پر؟ بما انزل الیک، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا، الیک آپ کے اوپر، صرف آپ کے اوپر نازل کیا گیا، اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے، بلکہ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان تو اس پر بھی ہے، لیکن کرتے کیا ہے؟ یریدون، وہ ارادہ رکھ کرتے ہیں، یریدون وہ ارادہ کرتے ہیں، ان یتحاکموا الی الطاغوت، ان کا معنی کہ یتحاکموا، میں سینس تو آپ کا ڈیویلپ کر چکا ہوں، ترجمہ آپ کے لیے آسان ہونا چاہیے، وہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم یتحاکموا، اپنا حاکم بنائیں، اپنا فیصلہ کروائیں، اور اس کے لیے ارادہ کرتے ہیں کہ کس کے پاس فیصلہ کروائیں؟ الی الطاغوت، یہ بھی جملہ میں اور آپ روزانہ بولتے ہیں، طاغوتی طاقتیں، شیطانی طاقتیں، ہم اس کے مطابق اپنا فیصلہ کروائیں، اپنے مقدمات جو ہیں ان کے مطابق اپنی من مانی مرضی کے فیصلے لیں۔ وَقَدْ أُمِرُوا، واو کا معنی اور قد کا معنی تحقیق، أُمِرُوا انہیں حکم دیا گیا ہے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کروائیں، اور یہاں دیکھیں اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کروانے کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ طاغوتی فیصلہ۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ طاغوتی طاقتیں باہر کی بھی ہوتی ہوں گی، لیکن سب سے بڑی طاغوتی طاقت کیا ہے؟ اپنے اندر کی بات ہے، کہ جو اللہ رسول کی بات ہے وہ نہیں، اپنی من مانی کا فیصلہ، قرآن اس کو طاغوتی طاقت کہہ رہا ہے۔ وَقَدْ أُمِرُوا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے، ان یکفروا بہ، ان کا معنی کہ یکفروا وہ کفر کریں، یعنی انکار کریں، بہ اس طاغوتی طاقت کا، وہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے فیصلے کروائیں طاغوتی طاقتوں سے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ طاغوتی طاقتوں کا وہ کیا کریں؟ انکار کریں، اور وہ ایسا نہیں کرتے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، یہ جو ان کو موٹیویٹ کرنے والا کون ہے؟ طاغوتی طاقتوں کی طرف جانے کے لیے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، واو کا معنی اور یریدو چاہتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، الشیطان شیطان، ان یضلہم، ان کا معنی کہ یضلہم گمراہ کر دے ان کو، صرف تھوڑا موڑا گمراہ نہیں، ضلالا بعیدا بہت بڑا دور کا گمراہ، یعنی انسان راستے پہ جا رہا ہے اور کسی چھوٹے سے راستے میں کسی پگڈنڈی کی طرف چلا جائے تو ممکن ہے کہ وہ تھوڑا دور جانے کے بعد دوبارہ راستے کے اوپر آ جائے، لیکن جب راستہ مشرق اور مغرب کا دور ہو جائے، کہ جانا مشرق ہو اور چلا مغرب جائے، جانا شمال ہو چلا جنوب جائے، تو اس کو قرآن کہہ رہے ہے ضلالا بعیدا، شیطان تمہیں تھوڑا سا نہیں بھٹکاتا بلکہ شیطان تمہیں بڑا دور کا بھٹکاتا ہے، اور جو اس کی منشا شروع ہوتی ہے اور جو اس کی رضامندی شروع ہوتی ہے وہ تو چھوٹے سے پوائنٹ سے ہوتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی طاقتیں انسان کو بہکاتی ہیں۔ بھائی تم اپنا کاروبار اسٹیبلش کر لو، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا قرضہ لے لو، اور قرضہ کوئی بات نہیں سود پہ بھی ہو جائے تو کوئی نہیں مسئلہ، مہینے ڈیڑھ مہینے بعد میں لوٹا دوں گا۔ یہ مالی لحاظ ہو، معاشرتی لحاظ ہو، معاشی لحاظ ہو، یہ تمام وہ معاملات ہیں۔ اسی منافقت کی اور طرز منافقت کی دوسری مثال اللہ دے رہا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، یہ بھی منافقت کا طرز عمل ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، واو اور اذا جب قیل کہا جاتا ہے، لہم ان کو، کن کو؟ منافقین کو۔ کیوں کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مدنی صورتوں کے اندر جہاں اہل کتاب کا تذکرہ ہے وہاں منافقین کی ابتدا بھی مدینہ طیبہ کے اندر ہے، کیونکہ مکے کے اندر منافق نہیں تھے،
مدینے کے اندر مسلمان جو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، حضور کے جانے سے ان کے ارادوں پہ پانی پھر گیا، اور عبداللہ بن ابی سلول جو ہے وہ منافقین کا سردار رہا۔ لہٰذا مدنی صورتوں میں جہاں اہل کتاب کی بات ہے وہاں منافقین کی بھی بات ہے۔ اور جب انہیں کہا جائے کہ تعالو آ جاؤ، تعالو آ جاؤ، الا ما انزل اللہ، الہ کا معنی کی طرف، ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور آ جاؤ اس کی طرف جو رسول نے فرمایا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے جب تم یہ کہو گے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ تو منافق کیا کہے گا؟ منافق کہے گا رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ اللہ فرما رہے ہیں محبوب پریشانی کی ضرورت نہیں، جو رویہ منافقین کا آپ دیکھیں گے وہ کیا ہے؟ رأیتا آپ دیکھیں گے، رأیتا آپ دیکھیں گے، جب منافقین کو آپ بلائیں گے تو آپ دیکھیں گے المنافقین، منافقین کو، آپ منافقین کو دیکھیں گے، یسدون وہ منہ موڑ لیتے ہیں، یسدون وہ منہ موڑ لیتے ہیں، ان کا آپ سے، وہ آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں، سدودا رو گردانی کرتے ہوئے، تھوڑا سا منہ نہیں پھیرتے بلکہ رو گردانی، پورے کا پورا چہرہ آپ سے پھیر کر آپ کی طرف پشت کر دیتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ ذرا اس سے پہلے ایک حدیث سن لے، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب جھگڑا کرے گا تو گالی گلوچ کرے گا۔ قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ فَكَيْفَ فَاکمنا، پس کیفا کیا کیسے ہے، کیا حال ہوتا ہے، اذا اصابتہم، اذا جب اصابتہم، اصابتہم جب ان کو پہنچتی ہے مصیبت، مصیبت منافقین کا حال کیسا ہوتا ہے جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے؟ بما قدمت ایدیہم، وہ مصیبت پہنچتی کیوں ہے؟ بما قدمت جو انہوں نے آگے بھیجا ہوتا ہے، ایدیہم ان کے اپنے ہاتھوں نے، اپنے ہاتھوں کی کمائی نے جو آگے بھیجا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے، ثم جاؤک یحلفون باللہ، پھر آپ کے پاس آ جاتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا۔ یہ بات ہے منافق قسمیں اٹھاتا ہے۔ ثم پھر جاؤک آ جاتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون حلف اٹھاتے ہوئے، قسمیں اٹھاتے ہوئے، باللہ اللہ کی، کہتے ہیں بخدا ہم نے تو ایسا نہیں کیا، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، اور پھر ریئلائز یہ کرواتے ہیں کہ اگر ہم سے کچھ اونچ نیچ ہوئی بھی تھی تو کس لیے ہوئی تھی؟ ان اردنا ہم نے ارادہ نہیں کیا تھا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ منافقین۔ ہم نے ارادہ نہیں کیا تھا الا سوائے احسانا، احسان کے، و توفیقا اور باہمی مصالحت کے، اس کے علاوہ تو ہم نے کسی چیز کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا۔ ہاں اگر کچھ ہو گئی غلط بات تو وہ ہماری وجہ سے نہیں۔ یہ منافقین کا اوورال طرز عمل ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، منافق ریئلائز بھی کروا دے قسم اٹھا کر تو اللہ فرما رہے محبوب ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ جن کو اللہ جانتا ہے، ما فی قلوبہم جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ما کا معنی جو، فی کا معنی میں، قلوب کا معنی دل، ہیم کا معنی ان کے، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ فرماتے ہیں اس کو اللہ جانتا ہے۔ محبوب آپ کیا کریں؟ یہ بات ہے میرے اور آپ کے لیے بھی کہ جب کسی معاشرے کے لوگوں میں سے کسی ایسے بندے کے ساتھ واسطہ پڑ جائے، کسی رشتہ دار کے ساتھ جو اوپر سے اور ہو اندر سے اور ہو، تو قرآنی حکم کیا ہے؟ فَعَارِضْ عَنْهُمْ، فا کا معنی پس عارض اعراض کریں، منہ موڑ لیں، انہم ان سے، چشم پوشی کر لیں۔ محبوب آپ یہ کہہ دیں، اور اے بندے مومن تم یہ کہہ دو بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، جانتے ہوئے بھی انسان یہ کہہ دے کہ نہیں بھائی مجھے نہیں پتا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کرو کہ وَعِزْهُمْ، وَعِزْهُمْ واو کا معنی، اور از آپ واز کریں، از آپ واز کریں، ہم ان کو، محبوب ان کو آپ نصیحت کرتے رہیں۔ آپ دو باتیں آ گئیں، فَعَارِضْ عَنْهُمْ وَعِزْهُمْ، پہلے کیا کریں؟ چشم پوشی کریں، بھئی ایسے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ دوسری بات وَعِزْهُمْ، لیکن ساتھ ساتھ ان کو سمجھاتے بھی رہیں۔ یہ میری اور آپ کی رشتہ داریاں نبھانے کی بات ہے۔ رشتہ داریوں میں بھی تو یہی کچھ ہوتا ہے کہ پروفیشنلزم میں آ کر ہم ساری دنیا کی دوستیاں نبھاتے ہیں لیکن اپنے رشتہ دار ہمارے دور ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بھئی اپنے لوگوں کو تو انسان جانتا ہوتا ہے
کسی کے جاننے کی وجہ سے ہی تو دوری ہوتی ہے، کبھی چاچے کے ساتھ جھگڑا، کبھی مامے کے ساتھ، کبھی بھائی کے ساتھ، کبھی پھوپھی، کبھی خالہ، وجہ کیا ہے؟ بندہ بیہیویئر جانتا ہے۔ لیکن دو باتیں ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، چشم پوشی کیے رکھیں، بڑے پن کا مظاہرہ کریں، وَعِظْهُمْ، اور نصیحت کرتے رہیں ان کو، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، واو کا معنی، اور کل کہہ دیجئے، لہم ان کو، فی انفسہم دلوں کے اندر، تنہائی کے اندر، تنہائی کے معاملات میں کہہ دیں ان کو، قولا بلیغا، قول کا معنی بات، بلیغا بڑی پر اثر بات، یعنی یہ بھی ایک بات ہے رشتہ دار کو سمجھانے کی اور اپنے لوگوں کو سمجھانے کی کہ آپ چشم پوشی کریں، واضح و نصیحت کر دیں، پھر بھی بات نہیں تو آخری بات ہے وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، یہاں پر دابا بھی مار سکتے ہیں تو دبکا بھی مار سکتے ہیں، لیکن کب؟ فی انفسہم، جب آپ اور وہ تنہائی میں ہوں، کہیں بیٹھے ہوں تو انہیں کہیں بھئی آپ نے جو بات کی تھی فلاں جگہ پہ، آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا سٹیٹس اس سے متاثر ہوا ہے، ہم نے اپنے آپ کے لیے شرمندگی کا سامان پیدا کیا ہے، یہ ہے قولا بلیغا، مؤثر بات۔ آپ دابا مار کے بھی کہہ سکتے ہیں، پیار محبت سے بھی کہہ سکتے ہیں، اونچے نیچے لہجے میں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے ڈگنیٹی کا خیال پھر بھی ان کی کر لیں، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ، اے نفسوں میں، تنہائی کے ماحول میں آپ ایسی بات کر لیں۔ یہ 63 آیات مبارکہ الحمدللہ ہماری کمپلیٹ ہو گئیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آج سے ذہنی طور پر پریپیئر ہو جائیں کہ مدینہ طیبہ کے اندر اسلام کو بہت بڑے چیلنجز تھے۔ پہلا چیلنج تھا اہل کتاب کا، حضور نے مواخات مدینہ مسلمانوں کا کیا تو میثاق مدینہ اہل کتاب کے ساتھ، اور مکے کے لوگوں کا چیلنج تھا غزوہ بدر، غزوہ احد، خندق، لڑائیاں جاری ہیں، لیکن اندر کا جو ماحول تھا وہ تھا منافقین کا، اور منافقین رسول کو وہ سٹیٹس نہیں دیتے تھے جو اللہ چاہ رہا تھا۔ تو کل سے بات ہوگی مقام رسالت کی کہ رسول عام انسان نہیں ہوتا، رسول بہت بڑا انسان ہوتا ہے، اور رسول کی اطاعت تمہارے لیے فرض ہے۔ یہ انشاءاللہ کل 64 نمبر آیت مبارکہ سے موضوع شروع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مقام رسالت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور محبت مصطفیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔